وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جھوم جھوم کر درود شریف کا ہدیہ نشاور کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والعلم والحکم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، وقت ہو چکا ہے اور کافی دیر سے آپ حضرات ایک جگہ بیٹھ کر قرآن و احادیث سے لبریز باتیں سماعت کی، اور ہم حضرات اچھی طرح سے واقف ہیں کہ آج کا یہ پروگرام ایصال ثواب کی غرض سے 40ویں کی مناسبت سے رچائی گئی ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کہ ہم جتنے حاضر ہیں، ہماری زبانوں سے جو ورد کلمات سبحان اللہ الحمدللہ کی کلمات اور باتیں نکل رہی ہیں، مولا ہم صدق دل سے ان تمام ثواب کو، اس مرحومہ کے روح کو ایصال کرتے ہیں مولا، تو اسے قبول فرما، بولیے آمین۔ حضرات، ہر کوئی اس بات سے واقف ہے کہ دنیا میں آئے ہیں تو جانا پڑے گا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے ہر کوئی اس چیز کو بھول جاتا ہے۔ دنیا کا دستور ہے کہ کوئی بھی بات جو قولی ہوتی ہے اس میں زیادہ تاثیر نہیں ہوتی ہے، لیکن جو عملی ہوتی ہے اس میں زیادہ تاثیر ہوتی ہے۔ آج سائنس جو اتنے ترقی کو پہنچی ہے، وہ قولی کے ساتھ ساتھ عملی، یعنی کہنے کے ساتھ ساتھ وہ پریکٹیکلی کر کے دکھاتے ہیں، تب لوگ اس میں زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح اللہ رب العزت نے کلام پاک میں کئی جگہوں پر ہم بندوں کے لیے ارشاد فرمایا کہ موت حق ہے، جو چیز جس کے اندر جان ہے اسے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ لیکن یہ قرآن کی بات ہمیں اتنی سمجھ میں نہیں آتی ہے جتنی بات جب ہمارے اگل بگل گاؤں گھر رشتہ دار سے کوئی جنازہ اٹھتا ہے، اس وقت وہ بات ہمیں زیادہ سمجھ میں آتی ہے، اس لیے کہ یہ بات پریکٹیکلی ہے، آنکھوں دیکھا ہے۔ لیکن یہ عملی بات اور آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات بھی دل و دماغ میں زیادہ دن تک نہیں رہتی۔ 3 دن سے 4 دن ہونے کے بعد ہم اسے بھولنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں، اور ہم بھول جاتے ہیں۔ کیوں کہ ہم اسے سیریسلی نہیں لیتے ہیں کہ یہ موت ہے کیا۔ اسلام میں جہاں زندگی گزارنے کے طور طریقے بتائے گئے ہیں، وہیں پر اسپیشلی موت کو یاد کرنے، موت کی تیاری کرنے، موت کے بعد کیا ہوگا نہیں ہوگا، اس پر خصوص اور اسپیشلی دھیان دیا گیا ہے۔ اس لیے کہ مومنوں کی زندگی اس دنیا میں گویا کہ ایک مسافر خانہ ہے۔ ہمارے علماء کرام اسٹیجوں پر آتے ہیں اور قرآن و حدیث کی باتوں کو بڑے ہی اچھے انداز میں نچوڑ کر آپ لوگوں کو اس انداز میں بیان کرتے ہیں تاکہ آپ اس بات کو سمجھیں، اور آپ ایک روایتی انداز میں جس طرح ہمارے ہاں میلاد ہوتے آئے ہیں، چہارم ہوتے آئے ہیں، 40ویں ہوتے آئے ہیں، ٹھیک آج سے 20 سال 30 سال پہلے اسی روایت کو برقرار رکھے ہیں، اور اسی طرح جس طرح لوگ آپ کے ماں یا باپ یا کسی رشتہ دار کے 40ویں یا چہارم میں جا کے شرکت کرتے ہیں، ٹھیک اسی طرح آپ لوگ بھی آ کے شرکت کرتے ہیں، اس لیے کیونکہ یہ آپ کے کسی دکھ سکھ میں ساتھ دیے تھے، اس لیے آپ آئے ہیں۔ لیکن ایک اتنی اچھی بات اور ایک اتنا اچھا موقع اور اتنا قیمتی وقت آپ لوگ گوا دیتے ہیں کہ ایک اچھے مجلس میں آ کر بیٹھتے ہیں، بیٹھنے کے بعد بالکل پیور قرآن و حدیث کی باتیں اچھے ٹرانسلیشن کے ساتھ آپ سنتے ہیں، لیکن ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارا مقصد ہے کہ وہ میرے گھر کے میلاد میں آئے تھے، اس لیے میں اس کے گھر کے میلاد میں جا رہا ہوں۔ وہ میرے والد کے جنازے میں آئے تھے، اس لیے میں ان کے والد کے جنازے میں جا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ ایک تھاری یا ایک پلیٹ کھانا کے لیے چلے جاتے تھے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ وقت نہیں ہے۔ ہر کسی کے گھر میں اچھا کھانا بن رہا ہے، لیکن آپ جو 2 گھنٹہ وقت کسی مجلس، کسی میلاد، کسی جلسے، کسی جلوس، کسی مسجد میں بیٹھ کر اپنا وقت دیتے ہیں،
آپ سے جب قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا، اے بندے تیرے سامنے قرآن و حدیث کی باتیں ہو رہی تھی، قرآن کی آیت پڑھا گیا تھا، اس کا ترجمہ کیا گیا تھا اور دیہاتی زبان میں تمہیں سمجھایا گیا تھا، تم نے اس قرآن کی اس آیت پہ تم نے عمل کیوں نہیں کیا تھا؟ اس کا جواب دو۔ اس وقت کیا جواب دیں گے؟ بہتوں کو دیکھا جاتا کہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اور ہم دوسری گپ شپ پہ لگے رہتے ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں ہوتی ہے، پیر پہ پیر ہاتھ دھر کے کبھی اونگ لے رہے ہیں، کبھی جماہی لے رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم قرآن و حدیث والی مجلس میں بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ روایت ہم کب تک چلاتے رہتے ہیں؟ آخر ان مجلسوں سے ہم کچھ سیکھنے کا کیوں نہیں کام کرتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ سے سوال و جواب نہیں ہوتا ہے۔ ہر کوئی چاہتے ہیں کہ جنازے کے پہلے صف میں رہیں تاکہ گھر والا کم سے کم کو دیکھے۔ سب کے اندر یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے، نہیں تو سب کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے تاکہ لوگ مجھے دیکھیں۔ اللہ اکبر! اگر کسی نے آپ سے پوچھ لیا کہ آپ پہلے صف میں ہیں، ذرا جنازے کی نیت سنائیے۔ پہلی بار امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے تو اس کے بعد کیا پڑھنا ہے، پھر دوسری بار اللہ اکبر کہنے کے بعد کیا پڑھنا ہے، پھر تیسری بار اللہ اکبر کہنے کے بعد کیا پڑھنا ہے۔ آپ کاندھا دے رہے ہیں جنازے کو، مارا ماری میں دوں گا میں دوں گا، جنازے کو کاندھا دیتے دیتے کیا پڑھنا ہے۔ مردے کو قبر میں اتارتے ہیں تو ایک عجیب سا شور و گل ہوتا ہے ہمارے قبرستانوں میں، یہ بانس ادھر کرو، وہ بانس ادھر کرو، اس کو ادھر سے لگاؤ تو موٹا والا بیچ میں لگاؤ تو پتلا والا سائیڈ میں لگاؤ۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ پرماننٹ گھر بنا رہے ہیں اور کبھی وہ ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہے۔ جو دعا ہے وہ دعا پڑھی جائے، ایک یہ ہنگامہ برپا ہوتا ہے، یہ ادھر سے گھماؤ یہ ادھر سے گھماؤ۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ پہلے بانس لگا کے دیکھ لیے ہیں وہی بانس لگائیں، انشاءاللہ حل نہیں ہوگا۔ میں کئی بار مجلسوں میں اور قبرستانوں میں بھی یہ بات بولتا ہوں کہ ایسا حلہ نہ کریں کہ مردے بھی شرما جائیں۔ دعا پڑھی جاتی ہے بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ کوئی ایک بندہ مجلس سے اگر ہم کو اٹھ کر یہ ہاتھ اٹھا کر کہہ دیں کہ مولانا صاحب مجھے یہ دعا یاد ہے، بتائیے آپ کی زبان عربی ہے، آپ نے جب پہلی بار کوئی آواز سنی ہے تو لفظ اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا سنی، اور جب قبر میں اتریں گے، ابھی سوال و جواب کی بات چل رہی تھی، جیسے قبر میں آپ اتریں گے آپ کی زبان بدل دی جائے گی، آپ کی زبان، آپ کی لینگویج، آپ کی بھاشا بدل دی جائے گی، آپ آٹومیٹک وہاں عربی بولنے لگیں گے، اس لیے کہ عربی اسلام اور مسلمان کی زبان ہے، بڑی زبان ہے، اور یہی عربی زبان میں قرآن ہے، اسی عربی زبان میں حدیث ہے۔ لیکن ہمیں ان الفاظ کو دہرانے کی کیا ضرورت ہے، اگرچہ ہمارے ماں کا ہی انتقال کیوں نہ ہو، لیکن وہی روایتی انداز پھونک کے مٹی ڈال دینا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کیا پھونک دیا، اب جو جن کو دفن کیا گیا سیدھا جنت پہنچ جائے۔ پھونکنا اپنا نہیں ہے بلکہ دعا پڑھ کے دینا۔ اتنی لمبی دعا پر یاد نہیں ہوتا، یاد ہوگا۔ آپ اس زمانے کو یاد کیجئے جب ٹیکنالوجی نے اتنا ڈیولپ نہیں کیا تھا، آپ کے پاس موبائل نہیں تھے، آپ ان کے کل پرزے، ان کے اور دیگر اشیاء جو آتے ہیں ان کے نام آپ کو یاد نہیں تھے۔ ابھی بنا دیکھے آپ کتنی ساری چیزوں کے نام یاد کر لیے۔ موبائل انگریزی زبان، چارجر انگریزی زبان، بیٹری ڈسچارج، ریچارج، وائبریشن، سائلنٹ، میسج، یہ ساری چیزیں ہم اپنی زبان میں اس طرح رٹ لیتے ہیں کہ بول دیتے ہیں۔ یہ جان لیتے ہیں کہ لال بٹن سے کٹے گا، ہرا بٹن سے اٹھے گا۔ اب تو ہر گھر میں اسکرین ٹچ موبائل، اس اسکرین ٹچ موبائل نے ہمیں بہت ساری چیزوں کو سکھا دیا اور ہمارے بہت سارے بچوں کو بگاڑ بھی دیا۔ لیکن کیا ہم نے کبھی اپنے دل میں ہاتھ رکھ کر یہ سوچا ہے؟ بڑے فخر سے بیٹے سب آگے رہتے ہیں، کہتے ہیں آج میں اپنے ماں کے جنازے میں شرکت کر رہا ہوں، اور کسی ماں یا کسی باپ کا 5 بیٹا یا 6 بیٹا ہو، ان میں سے اگر ایک بیٹا جنازے میں پہنچ نہیں پاتا ہے، پورے سماج والے زندگی بھر اسے کوستے رہتے ہیں کہ ہائے بد نصیب، تم اپنے باپ کے جنازے میں نہیں آ پائے، تم اپنے باپ کو مٹی نہیں دے پائے۔ لیکن کیا وہ 4 وہ 3 جو گھر پہ ہیں، کیا شرعی اعتبار سے وہ اپنے باپ کے جنازے میں شرکت تھا؟ اس پر غسل واجب تھی، اس پر نہانا فرض تھا، کیا شرعی اعتبار سے وہ نہا کر گیا؟ کیا اس کا شریر پاک تھا یا ناپاک؟
کیا وہ صحیح سے وضو بنا کر گیا؟ اگر وہ صحیح سے وضو نہیں بنا کر جائے گا تو گویا کہ نماز جنازہ میں اس کی شرکت نہیں ہوگی۔ کیا انہوں نے اپنے باپ کی نماز جنازہ جب پیچھے پڑھا تو انہوں نے وہ نیت کی اور اس کے بعد جو نماز جنازہ کے شرطیں ہیں کیا انہوں نے وہ شرطیں پوری کی؟ اور آخر میں جب وہ اپنے باپ کے جنازے کو بڑا فخر سے سب بولتا ہے، ایک بار لاسٹ کھول کے دیکھو، جبکہ کہتا ہے شریعت کہ جب جنازہ ہو جائے اس کے بعد اس کا چہرہ نہ کھولے۔ اور آگے پیچھے پرانے زمانے کے لوگ رہتے ہیں، ہاں بل ہم ادھر وہ ہم بل بہت پہلے سے یہ سب کام کر لائی، اتنا ہلہ کرتا ہے باپ رے باپ۔ بالکل ان باتوں سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں کچھ سیکھنا نہیں ہے۔ آپ نے جس طرح اپنے والد والدہ کو مٹی کے اندر ڈال دیا، آپ کے بھی بچے اسی طرح ڈال رہے ہیں۔ بس یہ روایت کب تک چلی رہے گی؟ آپ کی جب آئے تھے تو موبائل نہیں تھا، آپ کے بچے آئے موبائل لے کر آئے، اینڈرائڈ لے کر آئے، نہ جانے کتنی چیزوں کو لے کر آئے۔ جب وہ چیزیں ڈیولپ کر رہی ہے تو ہم اپنی شرعی اعتبار سے اپنے طور طریقے میں اپنی اسلامی زندگی میں ہم فرق کیوں نہیں لا رہے ہیں؟ بس اسی طرح عید کی طرح نیت باندھنا ہے اور آگے دیکھتے رہنا ہے کہ اس صف والے نے اس اللہ اکبر میں چھوڑا کے باندھا۔ میں 90% کہوں گا یہ عید سے 15 دن 10 دن پہلے گھر کی تیاریاں کرتے رہتے ہیں، چپل سے لے کر سر کے بال تک تیاری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ لیکن کبھی یہ موقع نہیں ملتا ہے کہ ذرا 1 گھنٹے موبائل میں سرچ کر لیں، موبائل کے گوگل کا مائک کا بٹن اگر دبا کے کہیں عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ، وہ آپ کو ڈیٹیل سے بتائے گا۔ اس موبائل سے جہاں بچے بگڑ رہے ہیں، دوسرے قوم کے لوگ اس سے بہت کامیاب بھی ہو رہے ہیں، لیکن ہمیں طریقہ نہیں معلوم۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ علماء اکرام سے بھی گزارش کروں گا انشاءاللہ کہ جب یہ ماحول بنے گا نا، جب یہ ماحول بنے گا تو انشاءاللہ ان مجلسوں سے، ان پاک مجلسوں سے اب ایسی باتیں سیکھ کر جائیں گے اور اس پر جب عمل کرنے لگیں گے تو انشاءاللہ جس مرحوم یا مرحومہ کے لیے ہم لوگ یکجا ہوئے ہیں، جب تک آپ اس بات پر عمل کرتے رہیں گے، آپ جتنے لوگوں کو بتائیں گے وہ اس کو بتائیں گے، اس مرحوم یا مرحومہ کو ثواب ملتا رہے گا۔ بولے سبحان اللہ۔ لیکن کیا کرتے ہمیں، بس جس وقت کھانے کا وقت ہوگا لوگوں کو پہلے پتہ چل جاتا کہ صلاۃ والسلام کب پڑھا جائے گا، بس آنا ہے، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا ہے، اگر کچھ سوال و جواب ہو جاتا ہے تو لوگوں کو نیند کھل جاتی ہے۔ ایک دن میں نے ایسے جب سوال کیا کہ کتنے لوگ تقریر نہیں سننا چاہتے ہیں، وہ ہاتھ نہ اٹھائیں۔ اس میں کتنے لوگ آپ لوگ ہاتھ اٹھائیے؟ اس لیے الحمدللہ مذہب اسلام ایک بہت ہی اچھا مذہب ہے، اسے میں آپ کو نہیں، آپ خود جانتے ہیں، ان کے انشاءاللہ ہر قدم پر اسلام نے جو طریقہ بتایا ہے، انشاءاللہ اگر ہم عمل کریں گے تو جب ہم راستے پہ چلیں گے تو کہے گا وہ دیکھو مسلمان جا رہا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ اس لیے آج سے عزم کرتے ہیں انشاءاللہ، بولیے انشاءاللہ، کہ ان مجلسوں میں وہ بنیادی باتیں سیکھنے کی کوشش کریں گے جو ہم نہیں جانتے۔ بولیے انشاءاللہ۔ علماء کرام سے گزارش ہے کہ انہیں وہ چھوٹے چھوٹے مسئلے جو ضروری ہے انہیں بتائے جائیں۔ واقعات سے بہت ساری چیزیں سیکھی جا سکتی ہیں، لیکن ہمارے اہل سنت والجماعت میں واقعات کے یہ رسم آ گئے ہیں کہ لوگ اس کو تقریر سمجھ بیٹھے ہیں اور وہ تقریر تھوڑی دیر کے لیے سنتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ وہ تقریر سن لیا پھر اسے کچھ سیکھنا نہیں ہے۔ واقعات سے بہت ساری چیزیں سیکھی جاتی ہے۔ بچوں کو جو آج اسکول میں چھوٹے چھوٹے اسٹوریز پڑھائے جاتے ہیں، کہانیاں پڑھائی جاتی ہیں، کہانیاں پڑھا کے چھوڑ نہیں دیے جاتے ہیں، بلکہ آخر میں بولتے ہیں بولو بچوں اس کہانی سے تم نے کیا سیکھا۔ بولا جاتا کہ نہیں جاتا؟ ارے بولیے نا، بولا جاتا کہ نہیں بولا جاتا؟ اب میں پوچھتا ہوں حضرت مولانا جلیل صاحب نے جو واقعہ بیان کیا، کون سا واقعہ بیان کیا؟ ارے بولیے نا، مال غنیمت ملنے والا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اونٹ ملنے کا، اتنا تو یاد ہے نا؟ کتنے لوگ کو یاد نہیں؟ ہاتھ اٹھائیے۔ کتنے لوگ کو یاد ہے وہ؟ ہاتھ اٹھائیے۔ ماشاءاللہ۔ اس سے آپ نے کیا سیکھا؟ چلیے ایک سوال ہو جاتا تھوڑی دیر کے لیے، اس سے آپ نے کیا سیکھا؟ چلیے سارے لوگ بتائیے، عمر ضعیف، بچے، ذہن، سب سارے لوگ بولیے، اس واقعے سے آپ نے کیا سیکھا؟ کہ فارم کے پلیٹ میں کھانا کھانا ہے یا پتری کے پلیٹ میں کھانا کھانا ہے؟ دیہات بالکل وہی جا رہا ہے، شیرنی آ چکی ہے، سگنل لگ چکا ہے۔ آپ لوگ سوچتے ہوں گے مولانا صاحب ہم لوگ سے سوال کیوں کر رہے؟ بھائی ایسا تو کبھی نہیں ہوتا تھا ہمارے 40 سال سے، ہمارے باپ دادا تو ایسے سوال نہیں کرواتے تھے، کیوں ایسے سوال ہونے لگے؟
لیکن جب تک آپ سے سوال نہیں ہوں گے، آپ کے ذہن کے دریچے کہیں اور گھوم رہے ہوں گے، کسی کا کھلیان میں گھوم رہے ہوں گے، کسی کا بازار میں گھوم رہے ہوں گے، اور بچوں کا کچھ کا تو موبائل میں گھوم رہے ہوں گے، جیسے سے گھماتے رہتے ہیں۔ آپ بہت قیمتی وقت دے رہے ہیں، آج سے عزم کرتے ہیں انشاءاللہ ہم ان مجلسوں میں باتیں سیکھیں گے، اور جو بات آپ نہیں جانتے ہیں آپ چٹکا میں لکھ کے کسی عالم کو دیجئے، انشاءاللہ وہ بہت ساری باتیں آپ کو سمجھا دیں گے، اور آپ کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی سمجھ جائیں گے۔ بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آئیے ایک بات ہم لوگ سیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم کسی نماز جنازہ میں شرکت کریں، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ بولیے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ امام صاحب آپ کو تورت بولتے ہیں، آپ تورت کیچ نہیں کر پائیے گا۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں نیت بتا دے، نیت بتا دے۔ تورت اگر پوچھ دیا جائے کہ امام صاحب نے جو نیت بتایا آپ اسے ریپیٹ کیجئے، وہ ریپیٹ نہیں کر پائیں۔ اس لیے نیت آپ دل میں یہ کریں کہ آپ نماز جنازہ کے لیے گئے اور اس نماز جنازہ کو ثواب پہنچانے کے لیے گئے۔ درود شریف آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پڑھتے ہی ہیں۔ ثنا، حمد و ثنا، تعریف اللہ کے لیے ہی ہے۔ 4 تکبیریں پڑھی جاتی ہیں، پیچھے اس امام کے منہ میرے کعبہ شریف پر اللہ اکبر۔ یہ نیت کر لیں گے تو انشاءاللہ ہماری نیت ہو جائے گی۔ بولیے انشاءاللہ۔ اب آپ اتنے جلدی میں نہیں سیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے۔ پہلی نیت میں کیا پڑھنا ہے، وہی اور نمازوں میں جو ثنا پڑھتے ہیں، یہ آپ آج سے جا کر گھر میں اگر کوئی بچہ پڑھا ہوا ہو، امام صاحب، حافظ صاحب کسی کے پاس وقت ملتا ہو تو انشاءاللہ سارے لوگ آج ضرور پوچھیں گے۔ بولیے انشاءاللہ ضرور پوچھیں گے۔ اتنے طلبہ کرام عالم دین کے بیچ آپ یہ وعدہ کر رہے ہیں، جوڑ سے ذرا بولیے انشاءاللہ ضرور پوچھیں گے۔ بولیے، پیسہ مانگ رہے ہیں کیا؟ بولیے انشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ جب تک آپ کسی چیز کو سیریسلی نہیں لیں گے تب تک وہ آپ نہیں سیکھ پائیے۔ اب آگے دیکھنا کہ مٹی کیسے ڈالنا ہے، قبر کو، میت کو قبر میں اتارتے وقت کیا دعا پڑھنا ہے، انشاءاللہ ایک بہت بڑا بدلاؤ آگا۔ اور ایک سب سے بڑی گزارش یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی ایسے مجلس میں جو ایصال ثواب کی غرض سے منعقد کی گئی ہو، آپ اس میں کیا لے کر آتے ہیں؟ بتائیے آپ کیا لے کر آتے ہیں اس مجلس میں؟ کسی عقیقے کی مجلس میں شرکت کرتے ہیں تو بچے کے لیے کچھ لے لیتے ہیں، لیتے کہ نہیں لیتے ہیں؟ ارے بولیے نا، لیتے ہیں کہ نہیں؟ کسی شادی میں جاتے ہیں تو تھوڑا سا مٹھائی لے لیتے ہیں، لڑکا لڑکی باپ کا کپڑا لے لیتے ہیں، لمشم لنگی وغیرہ لے کے جاتے ہیں۔ اور کوئی مجلس میں شرکت کرتے ہیں کچھ نہ ہدیے کچھ تحفے لے کر جاتے ہیں۔ لیکن ایصال ثواب کی مجلس میں جب آتے ہیں چہارم اور 40ویں میں، آپ کیا لے کر آتے ہیں؟ یا کس چیز کی ضرورت ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ جب انسان